بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں پر غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دین اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اتنی تاکید باقی کسی مذہب میں نہیں کی گئی۔ اگر اسلام کا دوسرا نام ہو تو وہ دین طہارت ہے۔ ہمیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، اور نماز پنجگانہ پڑھنے پر وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ 5 وقت وضو کرنے سے ہماری پاکیزگی برقرار رہتی ہے، اور جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اسے بھی غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ فوت ہو گئے لیکن پھر بھی طہارت کو یقینی بنایا۔ ایک بزرگ تھے، وہ مسجد سے واپس آتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو جب وہ وہاں سے گزرے کہ ایک شرابی گندی نالی پر پڑا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کی حالت خراب، سارا بدن چہرہ مٹی میں لت پت تھا، تو اس بزرگ کو انسانیت کے ناطے اس پر ترس آیا، تو بزرگ نے اس شرابی کو گندی نالی سے اٹھایا، پھر اپنے گھر لے آئے، اس شخص کا منہ دھویا، اس کو ظاہری پاکیزہ کیا، اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہنا کے اس شخص کو اس کے گھر چھوڑائے۔ پھر رات ہوئی۔ وہ بزرگ مسجد میں روزانہ تہجد کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہ بزرگ سحری کے وقت میں مسجد میں تہجد کی ادائیگی کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آج ان سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور مصلی پر بیٹھ کر نوافل ادا کر رہا ہے۔ بزرگ کو حیرت ہوئی جب انہوں نے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا کہ جسے دوپہر میں گندی نالی سے اٹھا کر اس کا منہ دھو کر اسے گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اے اللہ، تیری قدرت، یہ وہی ہے کہ جسے شراب خانے کے قریب گندی نالی سے اٹھا کر صاف ستھرا کیا تھا۔ تو آواز آئی کہ تو نے اس کی ظاہری پاکیزگی کی اور میں نے باطنی پاکیزگی کی، اس کے دل کو صاف کر دیا اور اسے یہ راہ دکھائی تاکہ یہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکے۔ ناظرین، جو اپنی ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور باطنی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ دین اسلام نے صفائی کا، پاکیزگی کا اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، غسل ہر طرح سے پاکیزگی کا ضامن ہے، لیکن عورتوں پر غسل کب واجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طہارت کے مسائل جو انسان کی نجی اور ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی ایک طرح سے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو اس طریقے میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی اور ان کے متعلق فرمایا کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جن کو حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اور یہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے یہ صرف خود تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان علم نہ رکھنے کی وجہ سے نادانی میں دین اسلام کے احکام کو پس پردہ ڈال دے اور غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر دیکھے۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں؟ اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، بچے کا اس کی صورت کے مشابہ ہونا ہی اس کے احترام کا ثبوت ہے، لیکن اس میں مزاج کا فرق ہو۔ بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو کہ اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر نشان وغیرہ کا اثر دیکھے تو غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت یاد نہ ہو لیکن کپڑے پر نشان دیکھے تو غسل فرض نہیں ہوگا، اور اس طرح کی صورت
صورت میں شک کی گنجائش نہیں ہے، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی قسم کی چیز سامنے آ جائے کہ جس سے غسل واجب ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولنا ضروری نہیں ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 مرتبہ پانی اپنے سر پر ڈالیں، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائیں۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جسم بھیگ جائے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈانٹ تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، اس لیے حیض کے لیے بال کھولنا ضروری ہے کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ حیض ایک نجاست کی کیفیت ہے۔ حیض کے بعد نہانا اور نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور جنابت ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اس سے خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کر دھویا جائے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کے غسل میں بھی فرق ہے، ایک میں بال دھوئے جائیں گے اور ایک میں بال کھولے جائیں گے، اور ایک میں بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی یعنی حیض میں، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ اگر دین کے مسئلے کا صحیح سے پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو نارمل گزار سکتا ہے۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عورت پر غسل 3 صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، حیض اپنی ماہواری سے پاک ہو۔ نمبر 2، جب نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 3، شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرنے سے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔